بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. آج کی گفتگو کا موضوع ہے آخرت کا غم دنیا کے تمام غموں کو کھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں۔ آپ علیہ السلام نے کس طرح اس کو وضاحت کر کے بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ آپ دیکھیے: جسے صرف دنیا کا ہی غم ہو، اللہ اس کے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں پر غربت طاری کر دیتا ہے، اور اسے دنیا میں سے وہی ملتا ہے جو اس کی قسمت میں ہے۔ اور جسے آخرت کا غم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اکٹھے کر دیتا ہے اور اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، غنا کی دولت پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جو ضحاک عن الاسود ابن یزید سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: قال عبداللہ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیاہ، ومن تشعبت به الہموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک۔ اسود ابن یزید کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تمہارے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے، اور جو دنیاوی معاملات کے غموں اور پریشانیوں میں الجھا رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے: آخرت کی مثال پرندہ کی سی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ اگر تم پرندہ کو پکڑ لو گے تو سایہ کو بھی پالو گے۔ یہی فکر ایک مومن کی ہونی چاہیے، ایک دیندار کی ہونی چاہیے، ایک عاشق خدا کی ہونی چاہیے، اور اس شخص کی ہونی چاہیے جس کا اللہ سے صحیح تعلق ہو، کہ دنیا اس کے دل میں مغلوب رہے اور دین غالب رہے۔ اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے
اور اس کو اپنی زندگی کا مستقل مقصود بنا لیتا ہے تو وہ دونوں جہاں کے اندر برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی کے سائے میں زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے لیے وسیع ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کی صحیح فکر عطا فرما دے اور ہمارے دل کے اندر آخرت کی عظمت پیدا فرما دے، دین کی سچی قدر ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بہت ہی پیاری بات فرمایا گفت رو ہر کے غم دین برگزید، باقی غم ہا خدا عزب برید۔ جو شخص دین کا غم اختیار کرتا ہے خدا اس کے تمام دنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ جو شعر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک ہی اکلوتا لڑکا تھا، نہایت ہی حسین و جمیل۔ بادشاہ کی خواہش ہوئی کہ اس لڑکی کی شادی کسی حسین شہزادی سے کر دے اور ایسے خاندان میں اس کی شادی ہو جو صالح خاندان ہو۔ چنانچہ اس کی جستجو میں وہ لگ گیا۔ اس کی اطلاع بادشاہ کی بیوی کو بھی ہوئی کہ بادشاہ کا ایسا ایسا خیال ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوری بات بتائی۔ بادشاہ کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ صالحیت، تقوی اور دینداری کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے مقابلے میں باعتبار عزت اور مال کے وہ خاندان کمتر ہے جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا۔ اس جواب کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ گفت رو ہر کے غم دین برگزید، باقی غم ہا خدا عزب برید۔ شاہ نے جواب دیا، دور ہو بے وقوف، جو شخص دین کا غم اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی آخرت کا غم مثل عصائے موسیٰ علیہ السلام کے ہے، جو جادوگروں کے سانپ بچھوؤں کو نگل گیا تھا۔ اسی طرح آخرت کا غم دنیا کے تمام غموں کو نکل جائے گا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو اشعار ہیں اس سلسلے میں بہت ہی عبرت آموز۔ فرماتے ہیں، ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے،
تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے، سینکڑوں غم ہے زمانے ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو۔ بہرحال بادشاہ اپنی زوجہ پر اپنی رائے کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور شہزادہ کی شادی کر دی۔ طویل عرصہ تک انتظار کیا مگر اس شہزادہ سے کوئی لڑکا نہ پیدا ہوا۔ بادشاہ کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، شہزادے کی بیوی تو بہت خوب رو اور حسین اور بے نظیر ہے، لیکن اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے مخصوص مشیروں کو اور علماء اور صلحاء کو جمع کیا اور خفیہ طور پر اس مسئلے کے بارے میں مشاورت اور مفاہمت کی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شہزادہ پر ایک بڈھی عورت کابلی نے جادو کروا دیا ہے، جس سے یہ اپنی حسین اور رشک قمر بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس کریہ صورت بڈھی عورت کے پاس جایا کرتا ہے اور اس کے عشق میں جادو کی وجہ سے عرصہ سے مبتلا ہو گیا ہے۔ شاہ کو اس اطلاع سے بے حد غم اور صدمہ ہوا اور اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا اور سجدہ میں جا کر بہت رویا۔ ابھی رونے سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک مرد غیبی نمودار ہوئے اور کہا کہ آپ میرے ساتھ ابھی قبرستان چلیں۔ بادشاہ ان کے ہمراہ قبرستان گیا۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی اور اس میں بادشاہ کو دکھایا کہ ایک بال میں 100 گرہ جادو سے دی ہوئی دفن تھی۔ پھر اس مرد غیبی نے ایک ایک گرہ کو کچھ دم کر کے کھولا اور ادھر وہ شہزادہ صحت یاب ہوتا گیا، حتیٰ کہ آخری گرہ کھلتے ہی شہزادہ اس خبیث بڈھی کے عشق سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں کی وہ نظر بندی جاتی رہی جس سے حسین بیوی خراب اور بری اور مکروہ، خبیث بڈھی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ پھر اس بڈھی کو شہزادہ نے جب دیکھا تو اس کو نفرت و کراہت محسوس ہوئی اور اپنی عقل پر حیرت کر رہا تھا، اور اپنی حسین بیوی کو جب اس نے دیکھا تو اس کے حسین چہرہ مثل چاند سے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ آہستہ آہستہ ہوش آیا اور آہستہ آہستہ اس کے حسن کے تحمل بھی ہونے لگا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی حالت پر بحال کر دیتے ہیں اور بادشاہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے ذریعے سے کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ نصیحت فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، آپ مثل شہزادے ہیں اور یہ دنیا بڈھی عورت ہے۔ اس نے عاشقان دنیا پر جادو کر رکھا ہے جس سے وہ اس دنیا کے فانی رنگ و بو کے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات سے روکش اور سرگرداں ہیں، ورنہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جس کو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔
حضرت خواجہ کا ایک اور شعر ہے، وہ بھی بہت ہی عبرت آموز ہے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ ہارون رشید کا ایک صاحبزادہ جو بڑا اللہ والا تھا، فقیرانہ زندگی گزارتا تھا، انتقال سے کچھ پہلے اس نے اپنے کسی دوست کو ان دو اشعار کے ذریعے سے نصیحت کی تھی: یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم يسود وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ کہ اے میرے ساتھی، تو میرے عیش و آرام سے دھوکہ مت کھا، عمر جو ہے ختم ہو جائے گی اور دولت و راحت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب تو کسی جنازہ کو قبرستان لے جائے تو تو جان لے کہ تجھے بھی اس کے بعد لے جایا جائے گا۔ یہ بہت ہی عبرت آموز اشعار ہے۔ اس لیے میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ جو شخص سراپا دنیا دار ہو گیا ہے، دنیا میں بری طرح ڈوب گیا ہے، اور اب اس کو فکر ہو رہی ہے کہ وہ دنیا کے دلدل سے نکل کر کے آخرت کی طرف، جو وطن اصلی ہے، جو حقیقی وطن ہے، اس کا رخ کرے اور آخرت کو اختیار کرے، یعنی واقعتاً وہ دیندار بننا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے خلوص کے ساتھ محبت رکھے اور موت کا اکثر اوقات جو ہے مراقبہ کرے اور اہل اللہ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ حاضری دے اور اپنی رائے اور فکر کو مٹا کر ان کی باتوں کو غور سے سنے اور اس پر عمل کرے، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتا رہے۔ انشاءاللہ اس کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی مراد میں کامیاب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کو مغلوب کر دے اور دین کو غالب فرما دے، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بدرجہ بہتر بنا دے اور آخرت کو ہماری کامیاب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔